آگے ہم دیکھتے ہیں عباد الرحمن کی آیات آ رہی ہیں آیت نمبر 63 سے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے، تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کیٹیگری کا ذکر کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے خاص یا VIP بندے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اپنے سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں. تو آگے ان کی وہ کوالٹیز آ رہی ہیں جو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے، اور اس کے لیے ساتھ دعا بھی کریں اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ انہی میں ہمیں شمار کرے. تو پہلی جو ان کی کوالٹی آ رہی ہے کہ زمین میں نرم چال چلتے ہیں، یعنی تکبر نہیں کرتے، اور جاہل اگر ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم کو سلام ہو. یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ رحمان کے بندوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، بہتان کا جواب بہتان سے نہیں دیتے، اور جھوٹ کا بدلہ جھوٹ سے نہیں دیتے، بلکہ وہ کوئی مذاق ان کا اڑاتا ہے تو وہ اس کا بدلہ مذاق اڑا کر نہیں دیتے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کو جاہلیت پہ کوئی اتر آئے، کوئی دین پہ تنقید کرے، دین پر ان کا مذاق اڑائے، ان کو فنڈو کہے، ایکسٹریمسٹ کہے، ان کو ننجا کہے، تو وہ کہتے ہیں سلام. سلام سے کیا مراد یہاں پر ہے؟ یہ ایک آیت آتی ہے سورہ قصص آیت نمبر 55 میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام ہے تم کو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. یعنی مراد یہ کہ وہ ان کو بحثیں نہیں کرتے، لڑائی میں انڈلج نہیں ہوتے. آگے ان کی کوالٹی کیا آ رہی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ ہمیں ان کی ایک اور کوالٹی پتہ چلتی ہے کہ اس کے بارے میں بھی مختلف آیات آتی ہیں. اس میں ہم پہلی آیت دیکھتے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں آتا ہے کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں. پھر سورہ ذاریات میں آتا ہے آیت نمبر 17-18 میں کہ یہ اہل جنت وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یا ہوگی یا نہیں ہوگی. تو وہ اپنی نیکیوں پر بھی استغفار کرتے رہتے ہیں. یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے. اور راتوں کے پہر میں اٹھنے کی طرف کہاں اشارہ ہے، یا کس نماز کی طرف، یا کس اوقات کی طرف؟ تہجد کی طرف اشارہ ہے. جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب، یہ دعا کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے اور وہ بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ دعائیں مانگا کرتے ہیں اپنے رب سے، راتوں کو جہنم سے جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی ایک کوالٹی ہمیں پتہ چل رہی ہے. آگے ان کی مزید کوالٹی آ رہی ہے، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے. تو اسراف 3 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1، ناجائز کاموں میں دولت صرف کرنا، خواہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو. نمبر 2، جائز کاموں میں حد سے تجاوز کر کے خرچ کرنا. اس کی مثال میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ جائز کاموں میں یہ ہے کہ کپڑے ضرورت کے تحت بنانا منع نہیں ہے، لیکن بجائے 3-4 کپڑے بنانا یا ضرورت کے کپڑے بنانا، بے تحاشا کپڑے بناتے چلے جانا. یا جائز کاموں میں حد سے تجاوز یہ ہے کہ شادیوں کے موقع پر یا اپنے گھروں میں 2-3 ڈشوں کے بجائے دعوتوں میں 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 ڈشز کو رکھنا. تو یہ چیز بھی جو ہے پھر اسراف میں آ جاتا ہے. اور نمبر 3 یہ کہ کوئی بھی پیسہ جو ریاکاری کے کام کے لیے لگے گا اور ایسا وہ اپنے طور پہ سمجھا جائے گا کہ یہ نیک کام ہے، تو ریاکاری کے لیے نیک کاموں میں پیسہ لگانا بھی علماء کے نزدیک اسراف کی کیٹیگری ہے. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ناجائز کاموں میں بھی حد سے تجاوز کیا جاتا ہے یا جائز کاموں میں
اس میں یہ جو کریڈٹ کارڈ کلچر ہے اس نے بڑا رول پلے کیا ہے. تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے کہ جیسے پہلے کہا جاتا تھا نا کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ, تو کریڈٹ کارڈ کلچر نے ایکچولی اس بات کی نفی کر دی ہے, اور یہی چیز جو ہے انسان کو قرضوں میں ڈبو رہی ہے, لوگوں کو خاص طور پہ نا. دوسری بات بتائی گئی کہ وہ بخل نہیں کرتے. تو بخل کرنے والے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ گھر والوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے, دین کے لیے بھی پیسہ نہیں نکلتا, زکوٰۃ بھی نہیں دیتے, صدقات دیتے وقت بھی ان کی جان نکلتی ہے, تو یہ بخل ہو گیا. یہ بھی جیسا ایک طرف اسراف منع ہے ایسے بخل بھی منع ہے. تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, یہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے, اللہ کے حرام کی بھی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے, اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنا گناہ کا بدلہ پائے گا. تو بالکل یہ جو 3 باتیں یہاں بتائی گئی ہیں, اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی کو اللہ کا مد مقابل اور ہمسر ٹھہرائے حالانکہ تجھے اللہ نے پیدا کیا. پوچھا گیا پھر دوسرا گناہ, آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا. پھر پوچھا گیا تیسرا, آپ نے فرمایا کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے. اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا. قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا, الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے, اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اب آپ دیکھیں وہاں تک کچھ کوالٹیز آئیں, اب اس کے بعد کچھ اور کوالٹیز تھوڑی سی 1-2 آیات کے بعد آ رہی ہیں مزید. ان میں پہلی بات کیا آ رہی ہے, والذین لا یشہدون الزور, کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے, یعنی جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے, اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ لغو کے بارے میں ہم بہت دفعہ بات کر چکے, لیکن میں اسی لیے جب بھی یہ ٹرم آتی ہے قرآن میں اس کو ڈسکس کرتی ہوں تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ لغو چیزوں میں انوالو ہونا اللہ کے نزدیک کتنی برائی ہے. اور یہاں پہ باقاعدہ منع کیا جا رہا ہے اس کو, اور کوالٹی بتائی جا رہی ہے عباد الرحمان کی کہ وہ لغو میں انوالو نہیں ہوتے. لغو جیسا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہر وہ فضول, لا یعنی, بے فائدہ, ابس کام جو جس میں کہ ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہو, وقت ضائع ہوتا ہو, خسرت دنیا والآخرہ ہو, نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہو. اچھا, یہاں پہ جو لغو کا ذکر کیا گیا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں اس کی ڈیفینیشن میں مجاہد, یہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ یہاں لغو سے مراد گانے بجانے کی مجلسیں ہیں, چاہے وہ محفل غزل ہو, چاہے کانسرٹ ہو, چاہے وہ چینل کے اوپر یا میڈیا کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر گانے سنانا ہو. اس کے علاوہ امام زہری, یہ بھی بہت بڑے امام گزرے ہیں, ان کے نزدیک یہاں پہ لغو کی مجلسوں سے مراد شراب کی مجلسیں ہیں. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اور یہاں اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ لغو کی مجلسیں ہمارے جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان میں ان اسلامک کلچر کی جو مجالس ہیں جن میں کہ ناچ گانے, مہندی, مایوں, کانسرٹ, محفل غزل, ڈرامہ, فلمز, اور اس کے علاوہ ہر قسم کے ایسے اللہ کی نافرمانی کے جو فنکشنز ہوتے ہیں, جیسے وائن نائٹ ہوتی ہے, شراب پیتے ہیں, نیو ایئرز پارٹی ہوتی ہے وہ منائی جاتی ہے, انٹرمنگلنگ ہوتی ہے مردوں اور عورتوں کی, ایسی پارٹیز رکھی جاتی ہیں لڑکے اور لڑکیوں کی ملا کے, تو کلبس میں انٹرمنگلنگ ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں لغو میں آ جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو لا یعنی اور بے مقصد ہو. تو یہ اسلام کی خوبی, یعنی بڑا ہی اپریشیٹ کیا جائے گا کہ اگر انسان اسلام لا کے اور پھر لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, یہ اس کی محسن ہونے کی علامت ہے. آگے جو کوالٹی آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, تو وہ ایسے نہیں اس کو اگنور کرتے یا ایسے اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے, ڈیف اور ڈم کے جیسے کچھ سنا ہی نہیں, یا قرآن کی آیت کان میں پڑھی تو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا, یا کبھی کوئی کسی درس میں توفیق مل گئی اللہ کی طرف سے تو بھی جو ہے وہ سن ہی نہیں رہے,
موبائل میں ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں یا کال کر رہے ہیں, ڈرائیور بلا رہے ہیں یا ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہیں, آپ کو یہ نظارے نظر آئیں گے کہ اللہ کی طرف سے توفیق بھی مل جاتی ہے, ہدایت کا راستہ بھی کھل جاتا ہے, لیکن اللہ کی آیات سنتے ہی نہیں. نصیحت جو کی جاتی ہے بالکل اس کو اگنور کر دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں قرآن کو. تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رحمان کے بندے ہیں ان کی کوالٹی کیا آ رہی ہے کہ جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, تو اس کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں. جو ہدایت ان آیات میں آئی ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. جس چیز کی قرآن کی آیات میں مذمت کی ہوتی ہے اس سے فوراً رک جاتے ہیں. جس عذاب سے ڈرایا گیا ہوتا ہے اس کے تصور سے کانپ اٹھتے ہیں. تو یہ عباد الرحمن کی کوالٹی یہاں پر آتی ہے, اور یہی چیز ہمیں یہاں پر پتہ چل رہی ہے کہ ان کا معاملہ عام انسانوں سے قرآن کی آیات کے بارے میں بالکل مختلف ہوتا ہے. اور قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پہنچا کر بھی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اور کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ عذاب سے بچنے کی, یہاں ان کی ایک اور دعا آ رہی ہے, اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں. یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو دعائیں ہم مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں, اور یہاں پہ آپ اسپاؤسز کر سکتے ہیں, شوہروں بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی جب دعا مانگیں, یا قرآن میں نہیں رد و بدل ہوگا لیکن آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں, اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی دعائیں بھی یہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد دے کہ جو کہ آپ کی نافرمانی نہ کرے, کہ ہماری آنکھیں غم سے بھر جائیں. آنکھوں کی ٹھنڈک, کولنس آف آئز یہ ہوتی ہے کہ انسان جب اپنے بچوں کو یا اپنے اسپاؤس کو دین پر عمل کرتے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ الحمدللہ میرے بچے اللہ کے کتنے اطاعت گزار ہیں. تو اس کیفیت کی وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا. ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے ایسے گناہ کے کام کر کے جائیں کہ اللہ نہ کرے فرعون کی طرح کوئی لیڈر بنے ہوئے ہو, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. تو ایسے بھی لوگ ہوں گے نا, فرعون بھی تو لیڈر ہے, کتنا بڑا اللہ کا نافرمان. تو اللہ نہ کرے, اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا. ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہے کہ یہ دنیا میں گناہ جاری کر کے نہیں آئے بلکہ نیک کام کر کے آگے آئے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا وہ مستقر اور وہ مقام ہے. اب یہاں پہ اینڈ کر کے یہ بتا دیا کہ ان تمام کوالٹیز کے حامل جو عباد الرحمن ہیں ان کو اپنے اس صبر کا پھل, جو انہوں نے اپنے خواہش نفس کی قربانی دی دنیا میں, گناہوں سے اپنے کو بچا کے رکھا, اللہ سے ایک کلوز کانٹیکٹ رکھا. آپ دیکھیں عباد الرحمن کی دیگر کوالٹیز میں سے 2 کوالٹی آ رہی ہیں کہ وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو یہ 2 کوالٹی اگر ہم بھی اپنے اندر یعنی یہ دعائیں کریں تو یہ 2 کوالٹیز ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں کہ جن میں کہ دعائیں اور جہنم سے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ جو 2 دعا اس کے اندر آ رہی ہے ہمیں اپنے نمازوں میں کرنے کی ضرورت ہے عباد الرحمن بننے کے لیے. اور آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا, یعنی انہیں اتنا فرشتوں کی طرف سے آنر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہی وہ زبردست مقام ہے اور رہنے کا ٹھکانہ. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو, تھوڑی سی تکلیف, تھوڑا سا نفس پہ ضبط تم کر لو دنیا میں, پھر دیکھو میں تمہیں کیسا ٹھکانہ دیتا ہوں. میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ اس سے اچھا ٹھکانہ تم دنیا میں اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے ہو. اتنا اعلیٰ مقام میں تمہیں دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرفے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا. یہ غرفے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ جو اپنے ان میں 4 کوالٹیز آ رہی ہیں. اچھا, غرفے جو ہے نا آپ سمجھ لیجیے اونچی اونچی بلڈنگز کو کہا جاتا ہے. اونچی اونچی بلڈنگز غرفات ہیں, یعنی آپ سمجھیں کہ اونچے اونچے قصر اور محل. تو کن کو ملیں گے؟ جو اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھیں. نمبر 2, ہر مسلمان کو سلام کریں. نمبر 3, مستحقین کو کھانا کھلائیں. اور نمبر 3, رات کو تہجد کی نماز پڑھیں. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی وہ تمام کوالٹیز مکمل ہوئی.